بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم میرے پیارے پاکستانی بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں۔ میں ایک انجینئر ایس.ٹی. حسین ہوں اور میری ولاگ پہ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے بھی آگاہ کریں تاکہ میری جو ہے وہ مجھے معلوم ہو سکے کہ آپ کو کیا میری جو یہ براڈ کاسٹ ہے اس سے کچھ کوئی علم میں اضافہ ہو رہا ہے، انفارمیشن میں یا نہیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے۔ چلیں، جو موجودہ حالات ہیں میں اس سے شروع کروں گا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ ہم دوسری کربلا دیکھ رہے ہیں، اور جو امہ ہے ہماری مسلمانوں کی، کتنے 52 مسلم شہر کنٹری ہے، ان کی ایک آرگنائزیشن بھی ہے، اور دیکھ لیں کہاں ہیں وہ سارے مسلمان۔ اس وقت یہود اور عیسائی مل کر مولا علی کے ماننے والوں پر ظلم کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، بم گرا رہے ہیں، معصوم لوگوں کو، بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں جی وہ ٹرمپ جو بڑا شیطان ہے، وہ کہتا ہے جی میری اطاعت کرو۔ وہ وقت کا فرعون ہے، نمرود ہے، اور وہ بیعت کا اپنی مانگ رہا ہے۔ کہتا ہے جی میں انکنڈیشنل سرنڈر کروں ورنہ میں تباہ و برباد کر دو۔ تباہ و برباد کیا تم نے کرنا ہے؟ تمہاری جو موت ہوگی وہ وہی ہوگی جو فرعون اور نمرود کی جس طرح ہوئی تھی۔ وہ اوپر خدا دیکھ رہا ہے۔ وہ تو ویسے تو آپ کہتے ہو گاڈ بلیس امریکہ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو بڑے شیطان ہیں، مت بھولو کہ کیا آپ لوگوں کو اس کی سزا ملے گی۔ پوری دنیا ہے نا، وقت پڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ کہاں تیل کی پرائسز جا رہی ہیں۔ اور مجھے تو اپنے ملک پہ ہمارے جو حکومت ہے 47 فارم کی، اس پہ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، بڑی شرمندگی ہو رہی ہے کہ یار ہمارا ہمسایہ ہے، اس نے ہمیشہ ہماری مدد کی۔ 65 کی جنگ میں بھی اس نے اپنے ہوائی اڈے دیے کہ آپ اپنے جہاز یہاں پہ محفوظ کر سکتے ہیں۔ اور پھر جو سب سے بڑی مجھے دکھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو چیف مارشل ہیں، جن کو اب جو ڈیفینس فورسز کے بھی چیف ہے سب کے، اور اس وقت ساری پاور بھی ان کے پاس ہے، اور وہی ہیں جنہوں نے یہ چور لٹیرے ہمارے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں، اور ججوں کو بھی، انصاف کو بھی قابو کیے ہوئے ہیں۔ مجھے تو یہ افسوس ہے کہ وہ سید ہیں، محسن نقوی صاحب بھی سید ہیں۔ سید تو ظالم نہیں ہو سکتا، کیونکہ پوچھا گیا کہ سید کی پہچان کیا ہے، تو یہی بتایا گیا کہ سید جو ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ ایک تو وہ رحم دل ہوگا، سخی ہوگا، اور ظالم نہیں ہوگا۔ وہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرے گا۔ اب کیسے سید ہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں بھی سید ہوں۔ میں نے تو پوری اپنی زندگی میں ہمیشہ لوگوں سے جو کچھ ہو سکے ان کی مدد کی ہے، رہنمائی کی ہے، اور ان کو بتایا ہے، خواہ وہ مسلمان ہیں خواہ وہ کرسچن ہیں، ان کی امداد کی ہے جو میری بساط میں تھا۔ تو یہ ہے، یعنی سید کا تو یہ ہے کام کہ وہ
ظلم کے خلاف آواز بلند کرے. یہ کیا مرنا نہیں ہے ہر انسان نے؟ کلو نفس ذائقۃ الموت. جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ہے ایک دن. تو کیا یہ نہیں جا کے ہم وہاں پر کہیں گے کہ جی ہم بس مسلمان ہیں، ہم آپ کی تلاوت کرتے تھے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے. جی وہی جو کربلا میں تھے سارے مسلمان ہی تھے، حاجی بھی تھے، الحاج بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، شیطان کے آگ قابو تھا، اور رسول کی اولاد کو، اہل بیت کو جو ہے وہ بے دردی سے قتل کیا. کیا عورتوں کو قید کر کے کہاں لے کے گئے. تو کیا ہوا اب؟ کیا ہے؟ کروڑ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کربلا میں بھی، نجف میں بھی، 24 گھنٹے امام رضا کے روزے پہ بھی. چاہیے دیکھیے. اور وہاں تو بندہ جاتا ہے تو وہ وہاں پکڑ کے ان کی جالی کو جب کہتا ہے نا کہ یہ میری جب تک میں ٹھیک نہیں ہوں گا تو مجھے جو بھی کچھ ہے مجھے تندرست کر دیں. اور وہ وہاں پر تندرست ہو کے آتے ہیں، اپنی منتیں پوری ہوتی ہیں. میرے بیٹے کا ایک دوست ہے ہاشم، ہمارے ساتھ گیا. اس نے وہاں پر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے کافی دیر ہو گئی شادی کو تو مجھے بیٹا دے. تو اس کے بیٹا ہوا ہے اور وہ اب مان گیا ہے کہ وہاں پر شہنشاہ نجف سے جو مانگو ملتا ہے. ایسے نہیں ہیں پڑھے لکھے لوگ پوری دنیا سے امام حسین کے چلسمے پہ جاتے ہیں 100 کلومیٹر کا پیدل، اور کس طرح وہ عراقی جو ہے وہاں پہ ان کی خاطر دعا دیا کرتے ہیں، ان کے پاؤں دباتے ہیں. تو ہم کس قسم کے مسلمان ہیں؟ ہاں کیا ہم ہو گیا ہے؟ کیا ہمارا ضمیر نہیں ہے؟ خدا را ہمیں اس وقت ایران کا ساتھ دینا چاہیے. اور کچھ نہیں ہوگا، ایران سے کرو دوستی، ایران سے پٹرول لو، گیس لو، اس ملک کو ترقی کرو، ان کے ساتھ مل جاؤ. کچھ نہیں ہوگا. وہ آپ کے اگر وہاں پر باہر بھی ہے مال و دولت حرام کا اکٹھا کیا ہوا تو کب تک رہے گا؟ کب تک زندہ رہو گے؟ تو خدا کے عذاب سے ڈرو. پاکستان زندہ باد.